پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمن کے مہکتے ہوئے بال شہید آج کی گفتگو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ گویا کہ آج کی گفتگو بیٹی کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، سیاہ دھاگوں سے اس میں کجاوے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور پھر حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لاتی ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بھی چادر میں لے لیا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ تو گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لیا اور فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جب آتے، آپ کے دروازے سے جب آپ کا گزر ہوتا تو فرماتے، اے اہل بیت نماز ادا کرو، اور پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ تلاوت فرماتے۔ یعنی 6 ماہ تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مختلف الفاظ ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے یا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف دینے والی جو چیز ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف دینے والی جو چیز ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے کیونکہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اسے مشقت میں ڈالتا ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتا ہے. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اتنی محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو چیز یا جو شخص ان کو مشقت میں ڈالتا ہے وہ مجھے مشقت میں ڈال دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشقت میں ڈالنا پھر آپ سوچیں کہ کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح حاکم اور طبرانی نے اس کو ذکر کیا حدیث مبارکہ کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی پر خوش ہوتا ہے. جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کس پر ناراض ہوگا؟ جس پر حضرت فاطمہ ناراض ہوگی. بندہ ایسے بیٹھا بیٹھا تو ناراض نہیں ہو جاتا. کوئی بھی بندہ ایسے بیٹھا ہو اور بیٹھا بیٹھا ناراض ہو جائے یا بیٹھا بیٹھا ہی خوش ہو جائے؟ نہیں، اس کو یا تو کوئی خبر ملے گی، اس کو کوئی خبر ملے گی یا اس کے ساتھ کسی کے الفاظ اس کو یاد آئیں گے تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ بول رہا ہوگا تو پھر وہ ناراض ہوگا. اکیلا بیٹھے بیٹھے ناراض نہیں ہوتا، اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کو کوئی خبر ملتی ہے خوشی کی، یا کوئی اس کو خوش کرنے والا اس کے سامنے ایسی بات کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت کے مطابق گفتگو ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ کی خوشی پر اللہ کی خوشی ہے اور آپ کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے والے ہیں، اور اس کو حاکم نے اور طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو نسائی نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مردوں میں جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. عورتوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی، بلکہ اس نے سوال اوپن کیا
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس سے زیادہ محبت تھی، تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر اس نے سوال کیا نہیں مردوں میں، تو آپ فرمانے لگی کہ میرے خیال میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، راتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ جو اللہ کی یاد میں رہے پیارے مصطفیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں رہے، جو اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، جو زیادہ نمازیں پڑھتا رہے۔ زیادہ نمازیں بھی پیارے مصطفیٰ کی محبت میں، اگر ادھر سے محبت نہیں تو پھر وہ نمازیں سجدے وہ سارے بیکار ہیں، وہ ضائع ہیں۔ اس کی نمازیں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائیں گی جو حضور سے محبت نہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھا، اطاعت کی، محبت کی، عشق کیا، اور پھر اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت جو کرنے والا ہے حضور اس سے محبت فرماتے ہیں، حضور اس سے پیار فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنی دوسری امت سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی۔ اسی طرح حضرت ابو داؤد شریف میں حدیث نقل فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے، بڑی مشہور حدیث ہے، دوستوں نے کئی بار سنی بھی ہوگی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا ارادہ فرماتے، کہیں سفر پہ جانا ہوتا، تو اپنے اہل بیت میں سے، اپنے گھر والوں ازواج میں سے، اور سب کے ساتھ ملاقات فرماتے، گفتگو کرتے، اور سب سے آخر میں جو گفتگو ہوتی، سفر میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں جو گفتگو ہوتی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے سب سے پہلے۔ تو گویا کہ اتنی محبت فرماتے کہ جاتے وقت بھی آخری لمحات، آخری باتیں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے فرماتے، اور جب آتے تو پہلی گفتگو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے۔ یہ محبت کا ایک انداز تھا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ محبت کے انداز ہیں، کچھ الٹ ہو چکا ہے۔ یہ پچھلے دن مجھے واقعہ یاد آ گیا، سوشل میڈیا پہ مجھے بتایا ایک دوست نے، میں نے بھی دیکھا، وہ خبر چل رہی تھی کہ باپ نے بیٹی کو گولیاں مار کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ اب مجھے یاد نہیں کس شہر کی ہے، اب مجھے یاد نہیں، یہ واقعہ یاد ہے، یہ زیادہ دیر نہیں، یہ 1 مہینہ کی ہے۔ کئی دوستوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ مجھے پھر ایک دوست نے میسج بھی بھیجا کہ آپ بیٹی کی شان پہ، عظمت پہ کچھ گفتگو کریں، جمعہ پڑھائیں۔ تو میں نے کہا کہ اب اگر کوئی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور ادھر باپ اپنی بیٹی کو گولیاں مار کے دفن کر رہا ہے، اس کی پہلی بیٹی ہوئی۔ بیٹی تو رب کی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمتیں لے کر آتی ہے۔ رب کی رحمتوں سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ بیٹا بھی رب عطا کرتا ہے، بیٹی بھی رب عطا کرتا ہے، اگر چاہے تو کچھ بھی نہ عطا کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں، وہ اولاد کو ترستے ہیں، بلکہ دعائیں کرواتے ہیں کہ مجھے رب اولاد ہی دے دے، بیٹی ہی دے دے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو بیٹی ہو جائے تو اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بیوی کو باہر نکال دیتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں،
بیٹی کو مارنے پر اتر آتے ہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کفار جو تھے وہ ایسا کرتے تھے، جب بیٹی پیدا ہو جاتی ان کے چہروں پر نحوست آ جاتی، ان کو زندہ دفن کر دیتے۔ یہ تو کفار کا طریقہ تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، زمانہ کفر میں تجارت پر گیا، اولاد ہونے والی تھی، تجارت میں چلا گیا، ماں کو اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب بیٹی ہو تو اس کو دفنا دینا، جب بیٹا ہو تو اس کو رکھ لینا۔ اب بیٹی پیدا ہوئی، ماں کہاں چاہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو دفن کرے؟ ماں کی تو محبت ہی بڑی ہوتی ہے اولاد کے ساتھ۔ اب نہ دفن کیا، بیٹی کافی بڑی ہوگی، باتیں بھی کرنے لگی، باپ بھی آ گیا تجارت سے، کئی سال کے بعد آیا، اس نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتا دیا کہ بیٹی ہے آپ کی۔ تو اب بیٹی بڑا پیار کرتی ہے، اس کو بڑے پیارے انداز سے بلاتی ہے۔ بیٹیوں کا پیار آپ نے دیکھا ہی نہیں، بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ہم تو دنیا داری کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں بیٹے سے زیادہ والدین کے ساتھ پیار کرتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، ہاتھوں کا بوسہ لیتی، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی فرماتے، جب آپ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے اور ہاتھ پکڑ کر آپ ان کو لے آتے اور بوسہ لیتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اتنی محبت فرماتے، اور بیٹیاں بھی اتنی محبت فرماتی۔ اور واقعہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اب اس نے وہ دنیا داری کے اعتبار سے جو زمانہ کفر میں چل رہا تھا، اس نے بیٹی کو لیا، ساتھ چلا گیا، باتیں ہوتی جا رہی ہیں، گفتگو ہوتی جا رہی ہے۔ ماں نے تیار کر کے بھیج دیا، بتا کر کے جا کر گڑا کھودا، دفنا دیا، گفتگو مختصر کرتا ہوں، اس کو زندہ دفن کر دیا۔ حالانکہ وہ ہاتھ بھی پکڑ رہی ہے، کہہ بھی رہی ہے میں کچھ نہیں کہتی، پسینے بھی صاف کر رہی ہے، جو واقعات لکھی ہیں۔ اب وہ آ گیا ہے، ایک دور آیا، مسلمان ہو گیا، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات بتا رہا ہے اور ساتھ رو رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ وہ اپنی زبان سے ننھے ننھے ہاتھوں سے مجھے پکڑتی، میرے ساتھ پیار کرتی، مجھے ابو کہہ کر پکارتی، اور پھر میں نے اس کو ایسے کر دیا، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ ساتھ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا کہ تیرا گناہ تو معاف ہو گیا، کیونکہ تو پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا، جب مسلمان ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، مسجد نبوی میں آئے، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو سنو میری بات غور سے، جس بندے کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور اس کو جوان کر کے ان کو اپنے گھر بار والا بنا دے، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جس طرح یہ جدا نہیں ہو سکتی، یہ الگ الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ بندہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک ہو، کہا کہ اگر ایک کو بھی اگر وہ پال پوس کر بڑی کر کے اس کو گھر بار والا بنا دیتا ہے تو رب کائنات اس کو بھی میرے ساتھ ایسے ہی کر دے گا۔ اب یہ ہے بیٹیوں کی عظمت۔ ہم نے بیٹیوں کو تربیت نہیں صحیح کی، ہم کر نہیں رہے بیٹیوں کی تربیت، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت، بیٹوں کی تربیت نہیں صحیح کر رہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم پوچھیں نا کسی سے کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، یا اپنے بیٹے کو تم کیا بنانا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا میں انجینئر بنانا چاہتا ہوں، بیٹا کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں جناب فلاں فلاں عہدے پر جانا چاہتا ہوں۔ ہر کام کی طرف یہ دنیا داری کی طرف جا رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں آپ کی تربیت اس انداز سے کروں گا کہ تجھے حضرت عمر فاروق جیسا بناؤں گا،
کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلاؤں گا، ایسی تربیت کروں کہ اس نقش قدم پر چلے؟ انجینئر ڈاکٹر بنانا تو ہم جانتے ہیں، اس کی طرف ہمارا ذہن ہے کہ فلاں فلاں بن جائے، لیکن ہم نے یہ کبھی خیال نہیں کیا کہ ہمارا بیٹا جوان ہو کر یہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا بنے، جو نرم مزاج تھے اس جیسا بن گئے، حضرت عمر فاروق جیسا بن گئے کہ جو عادل کرنے والے تھے، عادل تھے اور کفار کے اوپر کڑی نظر رکھنے والے تھے۔ ہمارا بیٹا ایسا مجاہد بن جائے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، ایسی تربیت نہیں کی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ جیسا بنے، بہادر۔ اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائے۔ ہم نے ایسی تربیت نہیں کی، کر نہیں رہے۔ دوستو، اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اپنے اسلاف کے طریقے پر کریں، ہم ان کو اپنے اسلاف جیسا بنا کر دکھائیں۔ کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو یہ تربیت کی ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر امام ابو حنیفہ بنے گا، امام شافعی جیسا بنے گا کہ وہ حدیثیں یاد کرے گا، قرآن کی تفسیریں لکھے گا؟ یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ سوچیں، اس طرف غور کریں، اپنی اولاد کی تربیت انجینئر کی طرف نہ لے جائیں، وہ بھی دنیا داری ہے، اس میں آپ وہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ کیا پہلے اسلاف انجینئر نہیں تھے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کر لو، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان اسلاف کے پاس کیا علوم تھے۔ امام احمد رضا کے پاس 150 سے زیادہ علوم تھے، ہزاروں کتابیں لکھ دیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ اسلاف کے پاس اتنے علوم تھے تو ہمارا بیٹا کیوں نہیں سیکھ سکتا۔ ہم نے صرف اس کو انگلش پہ لگا دیا ہے، ہم نے صرف ان کو میتھمیٹک میں لگا دیا ہے، ہم نے صرف اس کو اپنا انجینئر کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ نہیں ہم نے اس کو جنازہ سکھایا، نہیں ہم نے اس کو نماز سکھائی۔ فوت ہو جاتے ہیں تو بیٹا آ کر کہتا ہے کہ اس کو نہلانے والا کو ڈھونڈ کے لاؤ یار۔ بیٹا آ کے کہتا ہے باہر سے بڑا آیا، صاف صوف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، باپ کی میت پہ آیا ہے، لیکن آ کے کہہ رہا ہے کہ نہلانے والا تو لے کے رہو۔ یہ افسوس نہیں ہے ہمارا؟ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنا کچھ تو سکھا دیا، اپنے بیٹے کو ہم نے نماز جنازہ بھی نہیں سکھایا، نہلانے کا طریقہ بھی نہیں سکھلایا کہ کیسے میت کو نہلایا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہم اس کو تعلیم دے سکے۔ یہ ہماری تربیت کا سارا فرق ہے جو ہماری اولادیں کر رہی ہیں، بیٹیوں کو قتل کر رہی ہیں، اپنی بیویوں کو طلاقیں دے رہی ہیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر۔ یہ ہماری تربیت کا اثر ہے کہ ہم نے ان کی تربیت ایسی کی ہے۔ اگر آپ نے ان کو سمجھایا ہوتا، آپ نے ان کو بیٹھ کر اپنی زندگی کے واقعات سنائے ہوتے تو اس کو بھی یاد آتا کہ یہ بیٹی ہوئی ہے تو میں بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا۔ اگر یہ باتیں اگر ہم نے ان کو سکھائی ہوتی تو یقیناً یہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوتے۔ بیٹی رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت دو کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے، ٹائم تو ہو گیا تقریباً، آ کر شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا، بیٹا شکایت کرتا آ کے کہ میرا والد جو ہے نا وہ میرا سارا مال لے لیتا ہے، میرا سارا مال لے لیتا ہے، میرے مال میں سے لے لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والد کو بلایا، اس کا والد آیا، یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ واقعہ سنایا ہے۔ وہ والد آتے آتے اپنے ذہن میں اس نے کچھ اشعار سوچے تو جبریل نے آ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو آدمی آیا ہے اس کے جو ذہن میں اشعار آئے ہیں یہ تو سنو، یہ جو سوچ کر آیا ہے۔ اور سوچا کیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹا جب
چھوٹا ہوتا تھا میں نے اس کو پالا پوسا، جب وہ بیمار ہوتا تھا میں بے چین ہو جاتا تھا، اس کو نہ بیماری لگے مجھے لگ جائے، میں ساری رات اس کے اوپر کھڑا رہتا، اس کی بیماری کا علاج کرتا رہتا، اس کے پیچھے لگا رہتا، میں نہ کھاؤں اس کو کھلا دوں۔ جب وہ قابل ہوا، مجھے کھلانے کے قابل ہوا، اب وہ میرے آگے بولتا ہے، میرے آگے وہ زبان چلاتا ہے، میرے آگے وہ سوال کرتا ہے۔ اب یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی ذرا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی میرا بڑا پختہ ایمان تھا، اب بھی میرا پختہ ایمان اور ہو گیا ہے کہ میں اپنے دل میں سوچ کر آیا ہوں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب باتیں اس نے بتائی، یا رسول اللہ میں پیسہ اس لیے اس کا لیتا ہوں کہ میں اس کی پھوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں، میں اس کی پھوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں پر خرچ کرتا ہوں۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اے بیٹے سن، تیرا مال یہ تیرے باپ کا مال ہے، بلکہ لوگوں کو بتا دیا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارا مال تمہارے باپ کا مال ہے، یعنی اولاد کا مال تمہارے باپ کا مال ہے، وہ چاہے جس طرح مرضی خرچ کریں۔ یہ کس وجہ سے تھا کہ یہ اپنی بہن پر خرچ کرتا ہے، یہ ان کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہے، اس لیے مال لیتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے باپ کا ہی ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، کیوں اس نے اب اس کے بعد کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر ہی تو خرچ کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ بیٹیاں جو اللہ عز و جل عطا کرتا ہے اس کے اوپر شکر ادا کیا کرو، اور بیٹیوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی عزتیں دے دی ہیں، ان کو بڑا مقام دے دیا ہے، ورنہ پہلے کی جو حالت تھی وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو بیٹی کا درجہ دے دیا، بیوی کو بیوی کا درجہ دے دیا، بہن کو بہن کا درجہ دے دیا، ماں کو ماں کا درجہ دے دیا۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ پیار کیا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ